اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چیف منسٹر صاحب، منسٹر ہیلتھ صاحب اور یہ ہمارا MTRA کا جو پروفیسر ملک آصف صاحب، ڈاکٹر یاسر صاحب اور ڈاکٹر فہد صاحب، ڈاکٹر احمد شہزاد صاحب جو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا یہاں تو موجود نہیں ہے، وہاں کا MD ہے، بہت شریف بندہ ہے، اس سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہاں یہ پروگرام ارینج کیا، ہمیں بلایا۔ ہم نے یہ میرا بیٹا تھا جواد، میرا نام نرداد ہے، اور 31 تاریخ کو اس کا جو ہے نا ایک حادثے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کو ہم نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں لایا۔ وہاں پر ڈاکٹروں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اور بہت ہمارے ساتھ جو ہے نا جب یہ بیمار تھا اس وقت سب ٹیم نے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے سب ٹیم نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اور اس کے بعد جب اس کا رزلٹ وہ ٹیسٹ آیا کہ یہ جو ہے نا اس کا برین ڈیتھ ہوا ہے، تو پھر میرے بھائی ہے چھوٹا پولیس میں ہے، مردان پولیس میں ہے، اس نے جب ڈاکٹروں نے میرے ساتھ بات کیا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں ایسا کر لوں گا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ یہ مر رہا ہے۔ میں نہیں مان رہا تھا یہ بات، لیکن بعد میں میرے بھائی کو سمجھایا اور اس نے مجھے سمجھایا کہ بھائی ہمارا بیٹا مر رہا ہے، یہ نہیں رہ رہا ہے، ہر حال میں اس نے جانا ہے۔ تو ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ مر تو یہ ویسا ہی رہا ہے، کیوں نہیں ہم کسی کا جان بچائیں۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے چھوٹے بھائی اس کو بولے کہ جاؤ کڈنی اسپتال میں جاؤ، کیونکہ کڈنی کا مجھے پتہ ہے کہ اس کی مریض کو کتنا تکلیف ہوتا ہے۔ میں نے اس کو بولے جاؤ کڈنی اسپتال میں اور ادھر پتہ کرو، اگر کسی کو بھی کڈنی کا ضرورت ہو تو ہم کڈنی مفت میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب میرا بھائی ادھر گیا تو ادھر ڈاکٹر اعزاز صاحب کے ساتھ ملا جو ادھر میرے پیچھے ہے، اور یہ فوراً ادھر میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم واقعی کڈنی دینے چاہتے ہو؟ میں نے بولا ہاں ڈاکٹر صاحب میں کڈنی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کڈنی کا مجھے پتہ ہے کہ کڈنی کی مریض کو کتنا تکلیف ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ تم صرف کڈنی دیتے ہیں یا کوئی اور اجزا بھی دینا چاہتے ہو؟ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے بولا ڈاکٹر صاحب میں تو کڈنی کا تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، باقی اجزاء کے لیے میں اپنے والد صاحب جو سامنے بیٹھا ہے میں اس کے ساتھ فون پر بات کروں گا، اس سے پوچھوں گا، اگر اس نے مجھے اجازت دیا تو میں کسی چیز کا بھی انکار نہیں کروں گا۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب کو کال کیا اور اس نے خوشی سے مجھے بتایا بیٹے جب تم نے اتنا بڑا فیصلہ کرنا ہے تو میں کیسا آپ کو روکوں گا۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو اسی وقت بولا کہ ڈاکٹر صاحب جس کو بھی میرے بیٹے کا کوئی بھی اجزا چاہیے تو میں انکار نہیں کروں گا، کیونکہ میرا بیٹے کو تو ویسے ہی جانا ہے۔ اگر دنیا میں میرے بیٹے کی وجہ سے اگر کسی کو زندگی ملی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میرے بیٹے کو لوگ میرے وجہ سے جانتے تھے کہ یہ نرداد کا بیٹا ہے، نرداد کا بیٹا اسکول آ رہا ہے، نرداد کا بیٹا کھیل رہا ہے، نرداد کا بیٹا یہ کر رہا ہے، نرداد کا بیٹا وہ کر رہا ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ آج میں جو بھی کروں گا لوگ کہے گے کہ یہ جواد خان کا باپ ہے۔ اور میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اب کہ اپنے لیے میں کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن میرا بیٹا ہے جس راستے پر گیا ہے انشاءاللہ ہم نے سب نے اس راستے پر جانا ہے، لیکن جو مشن ہم نے شروع کیا ہے اس کو انشاءاللہ میرا یہ خواہش ہوگا کہ اس کو جب تک میرے زندگی میرے جان میں سانس رکھے اس وقت تک میں کوشش کروں کہ اس کا یہ مشن جو ہے میں جاری رکھوں۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ 9 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا تو 9 کلاس کے جو تعلیمی سبجیکٹ ہے
میں چاہوں گا کہ اس میں اس کا نام آئے کہ آنے والا نسل جب پڑھے، جواد پڑھے، اور وہ خود بخود اس طرف پر آئے اور لوگوں کا جانیں بچائے۔ جس جگہ پر ہمارے گاؤں ہیں روستم، مردان روستم، جہاں پر جواد خان کا جنم ہوا ہے، آج بھی وہ ویران پڑا ہے، پہاڑ ہے۔ وہاں پر جب کوئی مریض ہوتا ہے تو ہمیں مریضوں کا بہت تکلیف ہوتا ہے، اس کو ہم 4-5 لوگ چارپائی میں ڈال کر اسپتال لے کر آتا ہے، کوئی بھی کیس ہو تو وہاں پر روڈ کا تھوڑا مسئلہ ہے 8-10 کلومیٹر۔ میں چاہوں گا، ڈیمانڈ نہیں کروں گا کہ خواہ وزیر اعلیٰ صاحب کریں، لیکن میرا خواہش ہے کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ساتھ تعاون کرے اور اس گاؤں امان کوٹ نام ہے اس کا، اس کے لیے جو ہے یہ منظوری دے دیں۔ لیکن میں یہ خواہش میرا ہے کہ آج کے بعد جو ہے نا کہ جواد کا جو ہے یہ جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے تو یہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں۔ اس سے پہلے میں خود بھی پروگرام میں کروں گا، کوشش کروں گا کہ جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑے، میں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ایسا نہیں، جہاں بھی مجھے جانا پڑے، جہاں بھی آپ نے بلایا، ہم اللہ کی رضا پر آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ فری کا نو کروں گا ہم، لیکن یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں جو ہے نا میں اپنے والد صاحب کا بھی جو شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا مجھے یہ جو عزت ملے اس کی وجہ سے ملے۔ اور یہ جو آگے بیٹا ہے یہ میرا استاذ ٹیچر ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، اس کے ساتھ ہم 7ویں تک پڑھے ہیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اور اپنے گاؤں والا جو ہمارے ساتھ آئے اس کا بھی، اور جو یہ ڈاکٹر سب لوگ آئے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور والسلام۔ مجھے یہ آنکھوں کا جو ہے نا وہ بھی بہت مسئلہ ہے لوگوں کو، 2000 اس دن ہم آئے تھے، 2000 لوگوں کو منسٹر صاحب بیٹھا ہے، 2000 لوگوں کو آنکھوں کا ضرورت ہے ہمارا ادھر، تو کوشش کریں گے کہ بس یہ جو مشن ہے ہمارا جاری رہے۔ والسلام۔